جی سورۃ الفرقان آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الجنتی، بہشت والے، جنت والے، یومئذ، اس دن، خیرن، بہت اچھا، مستقرن، ٹھکانہ، و احسن، اور بہترین، مقیلہ، آرام گاہ۔ بہشت کے لوگوں کا اس دن خوب ہے ٹھکانہ اور خوب ہے جگہ آرام کی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ٹھکانہ ہے نا، اصل ٹھکانہ اور بہترین ٹھکانہ جو خیر پر مبنی ہے، خیر پر مبنی ٹھکانہ جو ہے وہ بہشت والوں کے پاس، جنت، اہل جنت کا ہوگا۔ اچھا، وہ احسن و مکیلا، ایک تو ہوتا ہے نا ٹھکانہ، رہائش گاہ، کوئی گھر سمجھ لیں، کوئی بھی ایسا ایریا، ایسی ٹیریٹری جس میں انسان رہتا ہے، پھر اس جگہ پر وہ چاہتا ہے کہ وہاں پر میکسیمم اس کی سہولتیں اس کو میسر ہوں۔ وہ اپنی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود بھی اس دنیا میں اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ ساری عمر لگا رہتا ہے اس معیار کو حاصل کرنے میں، لیکن ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز یہاں تغیر میں ہے۔ اب کچھ عرصہ آپ کو وہ چیز اچھی لگے گی اور کچھ عرصہ بعد اس کی جگہ کوئی نئی چیز آ جائے گی۔ اب آپ کی خواہش ہوگی کہ اب اس کو لے کے آئیں۔ اب وہ ہر لمحے کے ساتھ وہ چیز ویئر اینڈ ٹیئر ہو کر پرانی ہو رہی ہوتی، اسے جی بھر جاتا ہے انسان کا، اس کی ضرورتوں میں بھی بدلاؤ آتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ چیزوں میں بھی وہ چینج چاہتا ہے۔ تو اس طرح وہ ساری عمر اسی چکر میں پڑا رہتا ہے۔ اچھا، پھر وہ چاہتا ہے کہ نہ صرف یہ چیز میری ضرورت کو پورا کرے، خواہش کو پورا کرے، ساتھ میں یہ دوسروں پر بھی میری برتری کو کیا کرے، ظاہر کرے، میرے شوق کو، میرے ذوق کو اس کا اظہار ہو، اور یہ وہ کر نہیں پاتا، اور نہ یہاں پہ وہ چیزیں اویلیبل ہیں۔ یہ سارا کچھ اللہ نے اگلے جہان میں رکھا ہے۔ انسان جس چیز کا تصور کرے گا کہ یہ چیز اس صورت کی، اس حیت کی ہو، اس لذت کی ہو، تو وہ ویسی کی ویسی اس کی خواہش کے ساتھ ہی ویسا ہو جائے گا۔ اب یہاں بتائیں کہ اس کا پھر ان چیزوں سے کیسے تھکے گا وہ؟ اور اچھا، اگر وہ کوئی نئی بھی بدلنا چاہے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اسے جی بھر جائے گا، کیونکہ ہر نظر کے ساتھ، ہر سپ کے ساتھ، ہر ٹچ کے ساتھ اس کی جو لذت ہوگی، جو اس کا کیف ہوگا، جو اس کی شان ہوگی، وہ پہلے سے بڑھ کر ہوگی۔ اور اس کم سے کم جو چھوٹی سے چھوٹی جنت ہوگی کسی بھی جنت والے کی، وہ اس دنیا سے کہا جاتا ہے 10 گنا بڑی، 10 گنا بڑی۔ ہم اس پوری دنیا میں اس کے 70% حصے پر تو پانی، باقی جو 30% رہ گیا اس میں دیکھیں کیسے جنگلات ہیں، اس میں پہاڑ ہیں، اس میں صحرا ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جہاں پر انسان رہ نہیں سکتا، اور اس میں اربوں لوگ رہ رہے ہیں، اربوں لوگ اس دنیا میں۔ آپ تصور کریں کہ ایک انسان کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہو، وہ کم سے کم ہے۔ اچھا، وہ پھر ان ویرانوں پر، اس طرح کی چیزوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر یہاں تو آپ کو فاصلے طے کرنے کے لیے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ تھک جاتے ہیں، کتنا چل سکتے ہیں، کتنا کھا سکتے ہیں، تو وہاں پر کسی طرح کی کوئی لمیٹیشن، کوئی رکاوٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ ایسی جگہ ہے آرام کی اور بہترین ہے، احسن، ایسی چیز جس کا آپ اسے بڑھ کر کوئی چیز لا نہ سکے۔
ایسی چیز جو اپنے حسن کے لحاظ سے، اپنی لذت کے لحاظ سے اور اپنی شان کے لحاظ سے، دکھنے کے لحاظ سے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس سے بھی بہتر چیز لا سکتا ہوں۔ بہترین جو سپرلیٹو ڈگری ہوگی نا، وہ وہاں پہ ہوگی۔ اب ہم ہیں کہ اس دنیا کی ان عارضی، پرانی ہو جانے والی، خراب ہو جانے والی، چوری ہو جانے والی اور بے دخل ہو جانے والی چیزیں، ان کی خاطر ہم ایسی زندگی کو داؤ پر لگا کے بیٹھے۔ یہ ہمارے حماقت ہے، ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ اگر آسائشوں کو ہی دیکھنا ہے تو، اگر اپنی آرام کو ہی دیکھنا ہے تو، اگر اپنی شان کو دیکھنا ہے تو وہ والی زندگی سلیکٹ کیجئے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو، اینڈ لیس ہو۔ اب یہ اللہ ہمیں اس طرف بلا رہے ہیں، اس زندگی کی طرف۔ کون ذات بلا رہی ہے؟ جس ذات نے یہ جہان پیدا کیا ہے، اس عارضی جہان کو اس مصائب، تکلیف اور اس طرح کی بہت ساری دوسری انپلیزنٹ قسم کی چیزوں کے ساتھ موجود، پھر بھی اس کے اس جہان کو دیکھا، پھر اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ اب اس جہان کا کیا عالم ہوگا؟ اب بات ہے ساری یقین کی۔ اب یہاں پر جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، جتنی بھی محرومیاں، مجبوریاں آتی ہیں، تو ایک وقت کے لیے، یہ وقت گزر جائے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا یہاں۔ تو پھر کیوں ناشکرا ہونا، ناقدرا ہونا اور بے صبرا ہونا؟ یہاں پر آئی ہوئی تکالیف کو برداشت کیجیے۔ اصل ٹھکانہ اور خوبصورت ٹھکانہ اور مستقل ٹھکانہ آخرت میں ہے۔